الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہمارے ہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور سیرت النبی کی تعلیم ہوتی ہے، پھر چہردی شریف پڑھا جاتا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ درود تنجینا اور پھر دعا ہوتی ہے۔ تو آج کل جو سیرت النبی میں جو موضوع ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے بارے میں ہے، تو فرماتے ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیائی معاملات میں جن کا تعلق تجربات سے ہو زیادہ واقف ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں لوگ دیکھ کر نر و مادہ کھجور کے درختوں میں پیوند لگاتے ہیں۔ آپ سے ہم نے دیکھا تو خیال فرمایا کہ ایسے ٹوٹکے کے لیے کرتے ہوں گے، اس لیے مشورہ دیا کہ تم یہ نہ کرتے تو اچھا تھا۔ چنانچہ انصار نے اس پر عمل کیا، نتیجہ کھجوریں بہت کم و خراب پیدا ہو گئیں۔ آپ سے ہم کہتے ہیں گزرت رہا، فرمایا انہوں نے صورت حال عرض کی تو ارشاد ہوا میں نے اپنے گمان سے بات کہی تھی، تم اپنے دنیا کے کاموں کو اچھا جانتے ہو۔ ان تمام امور میں جن کا تعلق وہی سے میرے اتباع ضروری، لیکن دنیائی کاموں میں جن میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہوں تو میں بھی بشر ہوں، تم آزاد ہو۔ اصل میں نبی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جو تربیت فرماتے ہیں وہ یعنی اس طرح واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر ہی وہ سب کچھ بنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی طرف سے ایک بات فرمائی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسان تو نہیں تھے، اور جو ان کی تجرباتی چیز تھی، تو لہٰذا وہ بات جو آپ نے فرمائی تو لوگ اس کو وحی کی بات سمجھیں۔ نتیجتاً انہوں نے جس وقت عمل کر لیا تو اس وقت جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تجربے کے لحاظ سے جو چیز ثابت ہے وہ چیز اس کے مطابق ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ ایک ہوتے تجرباتی چیزیں اور ایک ہوتی ہے منسوس چیزیں۔ منسوس چیزیں جو ہوتی ہیں وحی سے ثابت ہوتی ہیں، اور تجرباتی چیزیں تجربے سے ثابت ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ منسوس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ذرائع کے طور پر، تو اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی وہ تجرباتی طور پر چونکہ حاصل ہو چکی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کا تعلق نصوص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل بدعتی لوگ ہیں نا، بدعتی لوگ جب ان کی بدعت پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاز بھی تو بدعت ہے، جہاز تو اس وقت نہیں تھا تو جہاز میں کیوں بیٹھتے ہو؟ یہ ان کے بالکل بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ جہاز تو دنیاوی چیز ہے، تو اس کا تعلق تو دین کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں تو کافر بھی بیٹھتا ہے، مسلمان بھی بیٹھتا ہے، اور دنیاوی قوانین ہے اس کے تجرباتی لحاظ سے، تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ وحی کے ساتھ اس کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ جو بات کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، بے عین ہی یہ غلطی دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہی غلطی کرتے ہیں کہ جو ذرائع ہیں ان کو بھی نصوص سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا نصوص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ذرائع ہوتے ہیں۔ اب یہ جیسا ہمارا ذکر بالجہر ہے، اب چونکہ اصلاح نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس یہ چونکہ ثابت ہے، منصوص ہے، یہ منصوص ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس منصوص چیز کو حاصل کرنے کے مطلب جو ہے نا اس کو یعنی حاصل کرنے کے لیے پھر تجرباتی چیزیں۔ تو اب جو حضرات اس کے دونوں طرف کو جانتے ہیں تو وہ محقق ہے، ہاں جی، جو مطلب ان دونوں کی باتوں کو چیزوں کو نہیں جانتے وہ محقق نہیں ہوتے، وہ ناڑی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ غلطی کرتے ہیں، خود بھی محروم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرنے چاہتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ ورنہ صاحب ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ مطلب جو چیز منسوس ہے اس کو منسوس کہو، جو چیز غیر منسوس ہے اس کو غیر منسوس کہو۔ اب دیکھو کہ اس غیر منسوس کا کوئی ایسا فائدہ ہے جس سے منسوس چیز حاصل ہو سکتی ہے تو پھر تو جائز بھی ہوگا اور ضروری بھی ہوگا، اور اگر البتہ اس کو غیر منسوس ہی کہیں گے۔ اس وجہ سے اگر کوئی دوسرے غیر منسوس طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ غیر منسوس ہے، وہ تو ہے نہیں۔ مثلا نماز ہم صرف اس ایک ہی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ منسوس ہے۔
روزہ بھی ہم ایک ہی طریقے سے رکھ سکتے ہیں، یہ بھی منسوخ ہے، نماز، زکوٰۃ بھی، حج بھی. لیکن یہ جو ہے نا مطلب چونکہ اب اصلاح نفس ہے تو اب اس کے جو ذرائع ہیں وہ غیر منسوخ ہیں، تجربات ہی ہیں، کیونکہ وقت حالات کے لحاظ سے ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ذرائع بھی تبدیل ہو رہے ہیں. تو اب چونکہ غیر منسوخ ہے تو ایک شخص کو اگر ایک منسوخ طریقہ غیر منسوخ طریقہ اس منسوخ چیز کو حاصل کرنے کے لیے راس آیا تو ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی وہی راس آ جائے. این ممکن ہے کوئی اور طریقہ دریافت ہو جائے اور اس کے لیے وہ مناسب ہو. یہی مثال چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منسوخ طریقے ہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن منسوخ چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے ہیں. اور منسوخ چیزیں کیا ہے؟ اصلاح نفس اور تصفیہ قلب. اللہ اکبر. ان امور کے باب میں جن کا تعلق دنیائی معاملات کے تجربے سے ہو، یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن جن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بالوحی ہوتا تھا وہ گویا مسلط الہی پر مبنی ہوتا، جس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ہوتی، تو اس میں بھی پھر کسی مشہور توجہ کے قابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا منشا ایک الہی ہوتا تھا جس کا ماننا ہی ضروری ہے، اس میں بندہ کو دخل نہیں. وضوء حدیبیہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم شرائط پر صلح کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر مسلوح کی صلح دب کر کی گئی ہے. اس لیے جوش اسلام سے بےتاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیا پیغمبر پر حق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شبہ ہوں. انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے. فرمایا ٹھیک، بے شبہ. انہوں نے کہا تو پھر ہم دین کے بارے میں اس قدر کیوں دبتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا. انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چل کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ آپ سے ہم نے فرمایا ہاں، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر آؤ گے اور طواف کرو گے. اس میں کوئی سوال جواب سے بھی تذکیر نہیں ہوئی. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہی گفتگو کی. انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. آخر میں جب اصل کی ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے خود اپنے اس غرض و معروض کو گستاخ خیال کیا اور اس کے کفارے میں صدقہ دیا، روزے رکھے اور غلام آزاد کیا. اس واقعے سے بات ثابت ہوئی کہ حضرت عمر نے جو کچھ عرض معروض کیا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا، کیونکہ یہ فیصلہ ارادات ربانی سے کیا گیا تھا. اس طرح اس واقعہ حدیبیہ میں جب شرائط صلح ہو جانے کے بعد تو لطفے ہو جانے کے بعد آپ صاحب نے حرام کھول دینے کا مشورہ مسلمانوں کو دیا، تو چونکہ ان کی شدت شوق زیارت کعبہ کے خلاف یہ صورت پیش آئی تھی، اس لیے ان کو حزن ملال ہوا. اس کے وجہ سے مسلمانوں نے تعمیل ارشاد میں تساہل برتا، جس سے ان کی غرض کو حضور سے میں دیکھ کر غلاموں پر شفقت فرمائیں گے، ان کی تمنا کے مطابق اپنی رائے کو بدل دیں گے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے رائے پر اڑے ہیں اور ان کا یہ مصلحت ربانی کے خلاف ہے تو یہ امر آپ سے پر شاق گزرا مغموم ہو کر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے. ام المومنین نے چہر مبارک پر آزردگی کا اثر پا کر سبب دریافت کیا. آپ سے نے واقعہ بیان فرمایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مشورہ کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس سے کچھ نہ فرمائیں، آپ خود اپنے حرام کھول دے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. شب نبوت کے پروانوں نے یہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حضور اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں فرمائیں گے. پھر تو یہ عالم ہوا کہ احرام کھولنے اور سر کے بال منڈانے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے تھے. اس واقعے میں دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں. حدیبیہ کا فیصلہ چونکہ امر الہی سے تھا، ان میں کسی کے مشورے کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی. احرام کھلوانے کی تدبیر جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کیا وہ ایک انسانی تدبیر تھی جن کا تعلق علم النفس اور علم تجربہ سے تھا، اس سے اس پر ولایت عمل فرمایا. بعض ایسے واقعات بھی پیش ہے جن میں لوگ اپنی فہمی ناکہ بداندیشی اور اپنی بشری کمزوری کے سبب غصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر بیٹھے، لیکن اس نے اس پر تحمل فرمایا اور معترض کو اس کی گستاخی کی کوئی سزا نہیں دی. ایک دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی میں آبپاشی کے متعلق نزاع ہوئی. صورت دی کہ پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قید پڑتا تھا، اس کے بعد انصاری چاہتے تھے کہ وہ پہلے پانی لے اور زبیر رضی اللہ عنہ چاہتے کہ وہ ان کا نہ لینے دے. آخر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. قائم اسلام کا تقاضا کہ جو زمین کنویں سے قریب تر ہو اس کو پانی لینے کا حق ہے اور دور کے قید والوں کو حق نہیں کہ بلا اجازت قریب کے قید کو کاٹ کر اپنے قید میں پانی لے جائے. لیکن آپ نے زبیر سے فرمایا کہ تم پہلے اپنے آبپاشی کر لو پھر پانی کو اپنے پڑوسی قید میں جانے دو. یہ ایک اخلاقی اور منصفانہ فیصلہ تھا. لیکن فیصلے پر تقاضے بشری سے وہ انصاری سخت برہم ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ صرف اس بنا پر کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی بذات بھائی ہیں. یہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تب آپ نے اخلاقی فیصلے کے بجائے قانونی فیصلے دیا
زبیر نے فرمایا کہ زبیر آپ پاشی کر کے پانی روک لیں یہاں تک کہ قید کے مینڈ تک پہنچ جائے، یعنی پانی مینڈ اوپر سے دوسری قید میں خود چلا جائے، یوں نہ جائے۔ ہاں جی، ایک دفعہ آپ سے سب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویصرہ تھا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انصاف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا؟ ذوالخویصرہ کی اس گستاخی پر عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ سے ہم سے عرض کیا آپ اجازت دیجیے تو اس کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ سے نے ان کو روک دیا اور فرمایا اس کے کچھ امرائی ایسے ہوں گے جن کی عبادتوں کے سامنے تم کو اپنی بات حقیر معلوم ہوگی۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یہ مسلمانوں کے تفرقہ کے زمانے میں اپنی جماعت الگ بنائیں گے۔ یہ پیشن گوئی حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ کے زمانے میں خوارج کے ظہور سے پورے ہوگی۔ یہ دونوں اعتراض اگرچہ غرض واجب کی حد سے گزر کر گستاخی حد تک پہنچ گئے تھے، اور عجب نہیں کہ ان میں سے بعض نکتہ منافق ہو، تاہم اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنی جہالت اور غلط فہمی سے برے اسلوب سے بھی آپ سے ہم پر اعتراض کرتے تو آپ سے ہم اپنے کرم و شفقت سے ان کا تعامل فرماتے تھے۔ آپ سے ہم کے اس طرز عمل میں آپ کے بعد آنے والے خلفاء اور ہمارے اسلام کے لیے حق شناسی، حق گوشی، حق گوئی اور حق کی پیروی میں ذاتی جاہ و اعزاز اور فخر اور غرور کو دخل نہ دینے کی کتنی بڑی تعلیم تھی۔ عمال حکام در حقیقت خلیفہ بادشاہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے ان پر نکتہ چینی کرنا گویا خود خلیفہ پر یا بادشاہ پر نکتہ چینی کرنا ہوتا ہے۔ عہد نبوت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے عمال نبی کی شکایت کی اور آپ سے ہم نے بجائے اس کے قانون کو کسی دفعہ سے ان کو خاموش کر دیا ہو یا حکام کی حمایت میں معترضین پر کسی قانون جرم کو عائد فرمایا ہو، اخلاقی طور پر سے دونوں کو سمجھایا۔ حکام اعمال سے فرمایا ہاں مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا کہ ان کی دعا اور قبول میں کوئی چیز حرج نہیں ہوتی، اور معترضین سے فرمایا کہ تم اپنے عاملوں کو اپنے عمل سے راضی رکھو۔ لیکن ان سب سے زیادہ وہ مواقع ہیں جہاں بعض لوگوں نے خود آپ سے ان سے درشتی اور سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور آپ سے ہم نے اپنے معترضین کے ساتھ بھی لطف کرم فرمایا اور عدل و انصاف سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمایا۔ ایک بار ایک اعرابی نے آ کر آپ کی چادر پکڑی ہوئی زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ اس کی طرف پھرے تو اس نے کہا میرے دونوں اونٹوں کو لا دو، کیونکہ جو لا دو گا وہ نہ تمہارا مال ہوگا نہ تمہارے باپ کا۔ فتیم بار فرمایا نہیں استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ، اس بار میں اس وقت تک نہیں لا دوں گا جب تک تم نے جو اس زور سے مجھے کھینچا اس کا بدلہ نہ دو۔ مگر اس سے انکار کرتا پھر آپ نے معاف فرما کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے کو پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ ایک دن بدو آیا جس کا کچھ قرض آپ سے ہم پر تھا۔ بدو عموماً سخت مزاج ہوتے تھے، اس نے نہایت سختی سے گفتگو شروع کی۔ صحابہ مجمعین نے اس گستاخی پر ان کو ڈانٹا اور کہا تجھ کو کچھ خبر ہے کہ تم کس سے ہم کلام ہو؟ بولا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ آپ سے ہم نے صحابہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد قرض ادا کرنے کو فرمایا اور اس کو اس حق سے بھی زیادہ دلوایا۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ کا گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ سے ہم کو خیال تھا کہ گھر میں چوہارے موجود ہیں۔ آپ نے کوسک چوہاروں پر گوشت چکا لیا۔ گھر میں آ کر چوہارے نہیں تھے۔ باہر تشریف لا کر قصاب سے فرمایا کہ میں نے چوہاروں پر گوشت چکایا تھا لیکن چوہارے میرے پاس نہیں۔ اس نے واویلا مچایا کہ ہائی بدمعاملے کی، لوگوں نے سمجھے کہ اس نے بدمعاملی کر۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ اس کو کہنے کہا کہ پھر قصاب کی طرف خطاب کر کے وہی فکر ہے، اس نے پھر وہی لفظ کہے، لوگوں نے پھر روکا۔ آپ نے آپ سے فرمایا اس کو کہنے دو، اس کو کہنے کہا کہ اس جملہ کو کئی بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ سے نے ایک انصاری کے ہاں اس کو بھجوا دیا کہ اپنے دام کے چوہارے وہاں سے لے لے۔ جب وہ چوہارے لے کر پلٹا تو آپ سے ہم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کا دل آپ سے کے علم اور اس معاملے سے متاثر تھا۔ دیکھنے کے ساتھ بولے محمد تم کو اللہ جزائے خیر دے، تم نے قیمت پوری دی اور اچھی دی۔ بہرحال یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملے تھے۔ اس سے بڑھ کر وہ واقعہ تھے جو یہودیوں کے بے جان ناروا یہودیوں کے مقابلے میں پیش آئے جن کی حیثیت ایک زیرایہ کی ہو چکی تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔